کوشنز لے رہے ہیں یہ کرونا کے اگینسٹ؟ جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام دنیا کے اندر ہی اب یہ بات چل رہی ہے کہ کس طریقے سے کم مواقع فراہم کیے جائیں کہ لوگ اپنا روزگار بھی کما سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی رہے اور لوگوں کو اس بیماری سے بھی بچایا جا سکے۔ ہم نے جیسے آپ کو پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اس کا ایک پلان بنایا گیا ہے، اس کو صوبوں کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کا ایک پائلٹ ٹیسٹ کیا جائے گا اور وہ ہر صوبے کے اندر 1 یا 2 ڈسٹرکٹ ہر صوبے سے لے کر اس کا 1 ہفتے کا پائلٹ ٹیسٹ کیا گیا۔ اس کے اندر جو لوگ تھے ان کی ٹریکنگ کا نظام بنایا گیا، ان کو ان تک پہنچنا کیسے ہے، اور اس کے بعد جن کو ضرورت ہو آئسولیشن کی یا خدا نخواستہ جن کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہو ان کو کس طریقے سے پھر جو بھی ان کے لیے مناسب ہے وہ لائے عمل اختیار کیا جائے۔ وہ پائلٹ ٹیسٹ کے ہمارے سامنے رزلٹس آ گئے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے حتمی اپنی سفارشات مکمل کی تھیں۔ آج صبح نیشنل کمانڈ سینٹر کے اندر ہم نے دعوت دی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے صوبائی وزراء اعلیٰ کو بھی، انہوں نے بھی جوائن کیا۔ اس سے پہلے ہم ہفتے کے دن جو ہے وہ صوبائی جو صحت کے وزراء ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر چکے تھے، چیف سیکرٹریز کے ساتھ الگ میٹنگ ہوئی تھی، ان کے ساتھ مشاورت کر چکے تھے۔ تو آج جو ہے مجھے خوشی ہے کہ اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، تمام وزراء اعلیٰ نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے، منظوری دے دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں کے اندر یہ پورا نیا جو ایک نظام ہے اس کو کچھ ٹیکنیکل ٹرم میں ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین سسٹم یا TTQ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے آسان الفاظ کے اندر یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر جو بیمار ہے، جس کو بیماری لگی ہے، وہاں اس تک پہنچا جائے، جن سے اس کی ملاقات ہوتی رہی ہے ان کو ٹیسٹ کیا جائے، اور اگر ضرورت ہو تو پھر ان کی آئسولیشن بھی کی جا سکے۔ یہ اس کا نچوڑ ہے پروگرام کا۔ لیکن اس کو کرنے کے لیے کیونکہ یہ 21 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ اس وبا کا مقابلے کے اندر اس وقت اس جنگ کے اندر شریک ہیں، جیسے وزیر اعظم نے کہا، تو یہ پورا نظام جو ہے وہ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل، ہر یونین کونسل تک لے کے جانا ہے۔ تو جو ہم نے اس کے لیے سٹرکچر بنایا ہے اس میں جو سب سے اوپر ہے وہ تو ہماری جو صحت کے وزیر ہیں وہ ہوں گے، صوبائی وزراء صحت ہوں گے، اس کے اندر ڈاکٹر فیصل سلطان جو پرائم منسٹر کے کووڈ کے فوکل پوائنٹ ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد نیشنل لیول کے اوپر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری ٹیکنالوجی ٹیمز ہیں، مختلف سول اور عسکری اداروں کی ٹیکنالوجی ٹیمز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد صوبائی ایک لیئر ہے، صوبے کی سطح کے اوپر اسی طریقے کی ٹیمز بن رہی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ پھر نیچے ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور آخر میں یونین کونسل لیول تک وہ جاتا ہے نظام۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نظام کے اندر اس سے اچھی آپ کو مثال نہیں مل سکتی کہ قوم پوری یکجہ ہو کے، ایک متحد ہو کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے اس کا۔ اس کے اندر تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر وفاقی حکومت تو ظاہر ہے ہی، ساتھ ساتھ جو سولین ادارے ہیں، ہیلتھ کی جو نظام کے سولین جو پوری ہائرارکی ہے وہ شامل ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور انتظامیہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ایریا کے اندر بھی اور انتظامی امور کی سائٹ کے اوپر بھی ہمیں بھرپور طریقے سے فوج کی مدد اور فوجی اداروں کی مدد حاصل ہے، اور پورے نظام کے اندر پوری نیشنل کیپیبلٹی جو ہے اس کو موبلائز کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، پاکستان کے حالات اکثر ممالک سے بہتر رہے ہیں۔ یہ نظام آنے کے بعد ہماری امید یہ ہے کہ جو ہماری خواہش ہے، تمام پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ جو اپنے روزگار پہ جانا چاہتا ہے، روزی کمانا چاہتا ہے، اس کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں، اور بندشیں پہلے ہم نے ذرا سی کم کی تھیں، آگے بڑھتے ہوئے ان بندشوں کو اور ہم مزید کم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو کرتے ہوئے صحت کا، حفاظت کا، کیونکہ آخر میں جو ذمہ داری ہے وہ سب کی، ہم پوری قوم کی ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری تو وزیر اعظم کی ہے کہ قوم میں ہر شخص جو ہے اس کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، اور اس کا بھرپور خیال بھی ہے۔ ان کو کچھ لوگ جو ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس سائڈ کے نہیں
تو یہ پورا جو نظام بن رہا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کی صحت کی حفاظت بھی کی جا سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جیسے میں نے کہا کہ اگلے تقریباً میرے خیال میں 5-7 دن لگیں گے اسکیل اپ ہوتے ہوئے. یہ پائلٹ تو کر دیا گیا تھا اور ایک ہمارے پاس بھرپور نظام آ جائے گا. ساتھ ایک اور چیز کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, مجھ سے کہا گیا اور وہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت. اب اس صورتحال کے اندر جہاں دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور تمام ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے شہریوں کے لیے زندگی کس طریقے سے آسان کی جا سکے, محفوظ کی جا سکے, اس ماحول کے اندر ایک بیانیہ وہاں پر شروع ہو گیا, ایک عجیب و غریب مزہ کا خیز بیانیہ کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے ذریعے وہ کورونا سے کے جو مریض ہیں ان کو ہندوستان بھیج رہا ہے. تو جو وہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں مودی صاحب نے کر دیا, جس کو پاکستان نے نہیں دنیا کے ٹیلی ویژن نے دکھایا, دنیا کے اخباروں نے دکھایا کہ وہاں پر 10-10, 15-15 ہزار لوگ ایک جگہ پہ جمع کر دیے. جس طریقے سے وبا انہوں نے پھیلائی ہے, پاکستان کو نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمارا. ہم تو پہلے دن سے وزیر اعظم کی پہلی تقریر سے ہم کوشش کرتے رہے کہ خطے کے اندر ایک بھائی چارے کا ماحول ہو اور یہ جو صورتحال ہے, کشیدگی ہے, اس کو کم کیا جائے. تو خدا کا واسطہ اپنے شہریوں کا خیال رکھیں. اور پہلے وہاں پہ الزام لگاتے رہے مسلمانوں کے اوپر, سارا ایسے ڈال دیا جیسے بھارت کے اندر یہ پھیلا ہی صرف مسلمانوں کی وجہ سے. اب پاکستان پہ الزام لگانے شروع کر دیے. اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ اپنے شہریوں کی فکر کریں, ہم اپنے شہریوں کا خیال کریں گے. جی ڈاکٹر فیصل, آپ پلیز قوم کو بتائیں کہ کیا اسٹیٹ ہے اس کا اس وقت, اور ہمارے آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے کس طرح یہ وائرس پھیل رہی ہے؟ چند دن پہلے ہم نے کچھ اعداد و شمار اکٹھے کیے تھے اور کچھ پروجیکشنز کی تھیں تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کیا صورتحال ہوگی اور یہ وبا کہاں جائے گی. تو ہم نے جو 25 اپریل کے بارے میں تخمینہ کیا تھا کہ تقریباً 12 سے 15 ہزار کے درمیان کیسز ہو سکتے ہیں جو ڈائگنوزڈ ہوں اس بیماری کے. ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً اس کے قریب ہم پہنچ جائیں گے. ممکن ہے اس میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو, لیکن اندازہ تقریباً درست ہے جو اگر آج کی ہم اعداد و شمار دیکھیں. جیسے آپ نے بتایا آج کی اموات جو اکٹھی کیومولیٹیو اموات ہیں وہ 192 ہیں. 17 لوگ کل اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ ایک سیریس معاملہ چل رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت تک تو بنسبت باقی بہت ترقی یافتہ ممالک کی کمپیریزن میں ہم بہتر سچویشن میں ہیں, لیکن اس بہتر سچویشن کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تمام احتیاطیں, وہ SOPs, وہ طریقہ کار, چاہے وہ انڈسٹری میں ہو, دکانوں کے لیے ہو, لوگوں کے لیے خود اپنے گھروں میں ہو, اس میں میری اپیل ہوگی ہم سارے ملک سے کہ ہم انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس کو اپنا معاملہ جان کے اڈاپٹ کریں. کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں, ہماری سرٹن عمر سے لوگ جو زیادہ ہیں, ان کا رسک زیادہ ہوتا ہے اور ان کی پروٹیکشن, ان کا بچاؤ کسی حد تک ہم سب کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو اسد عمر صاحب نے بتایا, یہ جو نئی اسٹریٹجی ہے, اس سے بھی ہمیں آسانی ملے گی تاکہ ہم بجائے اس کے کہ سارے ملک کو لاک ڈاؤن کریں, ہم ایک ٹارگیٹڈ سمارٹ لاک ڈاؤن جس کے ذریعے کچھ کاروبار زندگی بھی چلے, لیکن جو ہائی رسک ایریاز ہیں وہاں ہم ایک مناسب سا لاک ڈاؤن یا اس کو ریسٹرکشنز کی جائیں. اس ذمہ داری اور اس کے پیرائے میں آپ کی رضامندی سے میں ایک اعلان کر رہا ہوں. جو آپ سے بات ہوئی, ہم نے سنا کہ آپ کی ملاقات چند دن پہلے ایک صاحب سے ہوئی جن کا کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. تو بطور ذمہ دار وزیر اعظم اور بطور ذمہ دار شہری مجھے یہ جان کے خوشی ہے کہ ہماری ایڈوائس اور آپ کی رضامندی اس میں شامل ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے. اور یہ بالکل اسی چیز کے ساتھ منسلک ہے جو اسد صاحب نے کہی کہ سارا ملک بیک وقت اکٹھے ہو کے اس چیز کا اگر اس سے مقابلہ کرے گا تو ہم اس کے اوپر بہتر قابو پائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ شاید ہمارے اعداد و شمار وہاں نہ پہنچے جو بہت سارے دوسرے ملکوں میں جن کا سامنا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں فیصل, ابھی جو اسد عمر نے بھی بات کی کہ کوئی بھی 22 کروڑ لوگوں کو اگر آپ بند کتنی دیر کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں جی دنیا میں ٹیسٹنگ کریں تو کس کی ٹیسٹنگ کریں. لیکن یہ جو اب سسٹم بڑا پرفیکٹ کیا, اور دیکھیں یہ ہم خود دنیا کے بھی ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں, اپنے ملک میں بھی ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں.
تو یہ ہے سسٹم کہ جیسے یہ جو ٹریک کرنا ہے اور پھر ان کو آئسولیٹ کرنا ہے, ہماری کامیابی اس میں ہوگی. اور یہ جب میں پھر سے دہراتا ہوں کہ ٹائیگر فورس کے اوپر پتہ نہیں یہ کیا اپوزیشن, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کے اوپر کیا اعتراض ہے, کیونکہ رضاکار تو انگلینڈ کے اندر بھی انہوں نے 2.5 لاکھ رضاکار انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں, جبکہ ان کے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے سسٹمز کیسے ہیں, ان کی ادارے کیسے مضبوط ہیں ہمارے مقابلے میں, اور انشاءاللہ ایک دن ہم ان سے بھی بہتر ہو جائیں گے. لیکن رضاکار کا تو اس لیے ضرورت ہے کہ جب آپ ٹریک کریں گے لوگوں کو, یہ جو ٹریک کرنا ہے وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی, انہوں نے ملک بھی چلانا ہے, ایڈمنسٹریٹ بھی کرنا ہے, تو اس لیے رضاکار کی بھی ضرورت ہے. لیکن ہم ساری قوم کی جتنے بھی ادارے ہیں, فوج ہے, ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم سب کو انوالو کریں گے. لیکن رضاکار کا مقصد ایک یہ ہوگا, اور دوسرا ثانیہ جو آپ بریفلی ایکسپلین کر دیں کہ یہ بھی جب ہم یہ پورٹل جو لانچ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک طرف وہ لوگ جو مستحق ہیں, جن کو ہم مس کر چکے ہیں, اور اس وقت کیونکہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا, لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب بہت ہر طبقے کے اندر ہر علاقے میں لوگ متاثر ہیں اس وقت, تو گورنمنٹ تو سب تک نہیں پہنچ سکتی, ہمارے پاس تو ڈیٹا بھی اتنا نہیں ہے. تو ادھر ہمیں یہ رضاکار بھی چاہیے ہوں گے جو کہ آگے بتائیں, آپ کے پورٹل میں جائیں کہ جی یہ محلہ ہے, یہ علاقہ ہے, یہاں لوگ مستحق ہیں, تاکہ جو بھی جو ڈونرز ہوں جو خیرات کرنا چاہتے ہیں ان کو پھر ہم اکٹھا کر دیں دونوں کو. جی ہاں, یہ پاکستان کی ایک بہت ہی وسیع آبادی لاک ڈاؤنز کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے, لوگوں کا روزگار بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. وفاقی حکومت کی یہ ہر طرح کی کوشش ہے کہ ان کو امداد پہنچائی جائے اور جلدی پہنچائی جائے, شفافیت سے پہنچائی جائے. احساس ایمرجنسی کیش کا آج 13واں دن ہے, ہم دوسرے مرحلے میں ہیں. اب وہ لوگ جو 8171 کی SMS اسکیم کے ذریعے رجسٹر ہوئے تھے, اب ان کی امداد ہو رہی ہے, اور ابھی تک 50 لاکھ خاندانوں کو امداد دی گئی ہے 13 دنوں میں, اور 60 ارب سے زیادہ جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں راشن کے پورٹل کی, اس کا پس منظر یہ ہے کہ جہاں وفاقی حکومت خود کیش تقسیم کر رہی ہے, وہاں وفاقی حکومت یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں, جو خیراتی ادارے ہیں, جو بڑی بڑی کارپوریشنز کے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے جو پروگرامز ہیں ان کی بھی معاونت ہو, تاکہ وہ منظم ہوں اور وہ ایک اچھے طریقے سے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے لوگوں کو امداد پہنچا سکیں اور گورنمنٹ کی ہیلپ کر سکیں. ہمیں معلوم ہے کہ اگر گورنمنٹ کوآرڈینیشن نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو جائیں امداد دینے کے لیے, اور کچھ جگہیں بالکل ہی مس ہو جائیں. اس کے علاوہ خیراتی اداروں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی ہی کیپیبلٹی ہے کہ ہم اپنے نادرہ ڈیٹا سے ان کو بتا سکیں کہ ایک فیملی سے 6 لوگ امداد مانگ رہے ہیں.